ویلکم ٹو دا INN ہیلتھ ود ڈاکٹر عبد الصمد. آج ناظرین ایک یونیک پروگرام ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسماعیل صاحب بھی ہے اور خالدہ بھی ساتھ ہیں. ہم ساتھ ساتھ آج بات کریں گے شوگر پہ بات کریں گے, کولیسٹرول پہ بات کریں گے اور آج بلڈ پریشر پہ بات کریں گے. ڈاکٹر اسماعیل صاحب کی بڑی تجربات ہیں اس معاملے میں. انہوں نے سمدہ ہیلنگ انرجی کو اپلائی کیے ہیں اور ساتھ ساتھ انہوں نے علاج بھی کیا کولیسٹرول پہ, شوگر پہ, اور جو ہے نا اس پہ انہوں نے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے کچھ میتھڈز آج بتائیں گے اور کیا ہے کیسے. اس سے ہم پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آج بہت سے انشاءاللہ معلومات آپ کو ملیں گے اور بہت چیزیں ہم سیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب بھی سیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب کے تجربات ہے. اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, کولیسٹرول ہے تو یہ غور سے دیکھیں. اگر نہیں بھی ہے تو سیکھنا ضروری ہے, انتہائی ضروری ہے. اور کس طرح نیچرل طریقے سے علاج ہو سکتا ہے اس کا ہم پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو خوش آمدید. اور پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے آپ کو ڈاکٹر اسماعیل صاحب آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ PhD ہے میڈیسن میں اور PhD کیے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ ٹرپل PhD ہے. پھر یہ گولڈ میڈلسٹ بھی ہے اور بہت سے انعامات ملے, اعزازات ملے ہیں ان کو. پاکستان میں ایک بہترین سے انہوں نے اسٹڈیز کیے اور بہترین سا ان کا ایک نام ہے. ڈاکٹر صاحب جی باقی آپ خود بتائیں گے کہ کس طرح کے آپ نے جو آپ کے ایجوکیشن کی کیریئر ہے اور باقی جو آپ ابھی اور آج کل کہاں پہ آپ جی آج کل تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال کے جناح ہاسپٹل میں میرے خیال میں جناح ہاسپٹل میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ویلکم. میں ڈاکٹر اسماعیل ہے, میں PhD ہوں, MD ہوں میڈیسن میں, اور میں جناح ہاسپٹل فارمیکس ہے فارمیسی اس سے وابستہ ہوں. اور ہر طرح کی جتنی بھی اسکن کی دوائیں ہیں, مرہم, آئنٹمنٹ وغیرہ اس طرح کی ہر چیز ہے وہ مطلب بنا کر دیتا ہوں. بنا کر دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اسکن کے حوالے سے ویسے ہر طرح کے جتنے بھی پیشنٹ ہیں اس کو میں اس سے پہلے جو ہے وہ مختلف طریقہ علاج میں جیسے ایلوپیتھک ہے اس کی دوائیں ہیں اور سب, لیکن جب سے میں نے سمدہ ہیلنگ جو ہے وہ سیکھا ہے خاص کر ڈاکٹر صاحب سے, میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں. ناظرین کسی بھی بیماری کسی بھی طرح کی ہو تو ہر بیماری کو کیور کرنے کے لیے مختلف دنیا میں طریقہ علاج رائج ہیں, جن میں اس وقت جو ہے مین جو ہے وہ ایلوپیتھک ہے, ہومیوپیتھک, یونانی, ہربل, مختلف طریقہ علاج. اس کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے مرض کو ختم کیا جائے اور مریض کو صحت اور شفا جو ہے وہ دی جائے. تو اس میں جو ہے وہ مختلف طریقہ علاج کے ذریعے ہر ڈاکٹر کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مریض ہمارا صحیح ہو. تو مختلف عرصے میں اس وقت اسکن کے حوالے سے خاص کر ذکر کروں گا کیونکہ میرا مین جو شعبہ ہے وہ جو ہے وہ اسکن ہے, اور مختلف قسم کی مرہم ادویات جو ہے وہ میں کافی عرصے سے بنا رہا ہوں. اور میری پوری کوشش کے حوالے سے آپ کی کون سے تجربات ہیں؟ تو میں اسی طرف آ رہا تھا کہ مختلف طریقے سے مریض کو کور کرنا. اب جب سے میں نے سمدہ ہیلنگ انرجی سیکھی ہے تو یہ ایک میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ سپر نیچرل انرجی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جتنے طریقہ علاج ہے میں نے یہی نوٹ کیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ تقریباً 90% تعلق مادیت سے ہے. تو لیکن سمدہ ہیلنگ جو ہے یہ ایک اسپریچول انرجی ہے, اللہ کی طرف سے سمجھ لیں آپ, یا ایک سپر نیچرل پاور جو انسان کے اندر اللہ پاک نے پوشیدہ رکھا ہے. اسے ہم نے ایک سمجھ لیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اس کو دریافت کیا, انکلوڈ کیا. تو اس کے ذریعے کسی چیز کو ہم کسی بھی بیماری کو ہم جو ہے کنٹرول کرتے ہیں یا اس کو پوری اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ختم ہو. ڈاکٹر صاحب جیسے آج ہمارا ٹاپک ہے شوگر اور کولیسٹرول اور بلڈ پریشر, اس کو کس طرح سے ہم یہ شوگر ہوتی کیا اور کس طرح سے شوگر دیکھا جائے تو شوگر کا مطلب مٹھاس ہے, چینی. ایک کامن اگر ہم زبان میں بات کریں تو مٹھاس یا چینی. تو سمجھ لیں کہ یعنی ایک بگڑی ہوئی شکل, یعنی اگر ہم مستقل کوئی شخص جو ہے وہ میٹھا کثرت سے استعمال کرنا شروع کرے تو ہمارے اندر جو ہے ایک کمپلیکیشن یعنی لبلبہ جو ہے
تو اس میں کمپلیکیشن ہونا شروع ہوتا ہے. لبلبہ 2 قسم کے ہارمون جو ہے وہ، ایک الفا گلوکاگون اور دوسرا بیٹا انسولین، یہ بنتا ہے. تو اس کے اندر کی جو بیلنسنگ میں اگر کوئی تضاد آ جائے یا کوئی فرق ہو جائے تو پھر وہ جو ہے کیا نام ہے، اسے ہم شوگر یا ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس میں 2 ڈائبٹیز میلائٹس بھی ہوتا ہے، ایک ڈائبٹیز انسپائٹس، 2 قسم کے شوگر ہوتی ہیں. اچھا اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جیسے خاندانی ہیریڈیٹری کا بھی اثر ہوتا ہے. کچھ لوگوں کے خاندانی جیسے بلڈ شوگر چل رہی ہے جی جی تو اس میں خاندانی شوگر بھی ہوتا ہے. اور باقی جیسے ہم خوراک میں اگر میٹھا زیادہ کثرت سے استعمال کیا جائے، ورزش نہ کرنا، بے احتیاطی، بے اعتدالی، تو ان چیزوں سے آہستہ آہستہ پھر شوگر کا مرض جو ہے. ہم شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں میڈیکل میں؟ میڈیکل فیلڈ میں اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کوئی ایسا طریقہ علاج نہیں ہے جس کے ذریعے ہم شوگر کو ختم کر دیں. مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتا یہ. ہاں البتہ ہم جو ہے شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. شوگر لیول جو ہے اگر بہت زیادہ ہائی جا رہا ہو تو ہم مختلف ادویات کے ذریعے، اگر ایلوپیتھک لے لیں ہم، اس میں مختلف قسم کے گروپس ہیں ادویات کی، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا اگر ہائی لیول میں جا رہا ہو تو ہم انسولین کے ذریعے کنٹرول. سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ ایک روحانی اسپریچول سمجھ لیجئے، جو ہمارے اندر ایک سکون اور ایک اطمینان کی کیفیت دیتا ہے. قلبی اس کی ہاں کیونکہ ہمارے جسم میں مختلف بیماریوں کی مختلف ہارمونز کے جو اخراج ہوتا ہے، سیکریشن آف ہارمون، تو وہ ہر بیماری میں اس کا لیول کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے شوگر میں جو ہارمونک لیول بڑھ گئے ہیں، جس بلڈ پریشر، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو جانا اور آپ کے کولیسٹرول کا بڑھنا، تو یہ مختلف ہارمونز کی کمی بیشی کی وجہ سے مختلف بیماریاں جو ہے وہ ہوتی ہیں. تو سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم ان ہارمونک لیول کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کس طرح؟ یہ ہمارے اندر کے ایک احساسات اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک سکونی کیفیت جو ہے وہ دیتا ہے. سپر نیچرل انرجی ہم اس لیے کہتے ہیں اس کو، اس کا مین کانسیپٹ جو ہے وہ اسپریچول ہے، روحانی تعلق ہے. روحانی تعلق کے ذریعے دیکھیں انسانی جسم 2 چیزوں کے ملاپ یا مرکب سے بنا ہوا ہے. ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم ہماری مادی چیزیں ہیں، مادیت سے تعلق ہے، جس میں ہم خوراک کھانا یہ چیزیں، اور اس کو جو چلا رہی ہے وہ روح ہے. اب ایک شخص سے اگر روح نکل جائے تو وہ جسم بیکار ہے. تو مین چیز روح ہے. اگر روح صحیح ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، تو وہ جسم ہمارا جو ہے وہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کچھ شوگر کے پیشنٹ آئے جن کو آپ نے سمدھا کے ذریعے آپ نے؟ بالکل الحمدللہ بہت سارے ایسے مریض جو جن میں میرے قریبی جاننے والے بھی ہیں، پیشنٹس بھی ہیں، ادویات بھی استعمال کر رہے ہیں، وہ مختلف دوائیں کھاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ شوگر کنٹرول میں نہیں ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ دوائیں کھا رہے ہیں لیکن کور نہیں ہو رہا ہے، انسولین لگوا رہے ہیں. پھر بعض اوقات مریض دوا کھا کر اکتا بھی جاتا ہے، تو پھر وہ کیا دوسرے طریقے کی اور ادویات استعمال کر رہا ہے، یا بد پرہیزی ہے، میٹھا زیادہ استعمال کرنا. تو اس میں الحمدللہ سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے انٹرنلی طور پر ایک سکونی کیفیت جو ہارمونک سیکریشن کو آٹومیٹک کنٹرول کرتا ہے، اس کی وجہ سے شوگر لیول جو ہے وہ ہمارے جسم میں مختلف چیزوں کی بیماریوں کے لیول اس کو ہم اس سے کنٹرول کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے شوگر جو ہے اس کی ہائی جو رینج چل رہی ہے وہ ایک نارمل اور اعتدال میں آ جاتا ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی. سمدھا ہیلنگ انرجی کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں آج جو بڑے خطرناک بیماری، ویسے کولیسٹرول شوگر بھی خطرناک بیماری ہے، مگر جو سب سے زیادہ اس سے بھی خطرناک بیماری ہے وہ بلڈ پریشر ہے. تو بلڈ پریشر کا کس طرح علاج آپ ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں؟ بلڈ پریشر میں میں کہوں گا کہ ابتدا بہت ساری وجوہات ہیں. بلڈ پریشر میں ایک مین وجہ جیسے ٹینشن ہے، صحیح، ذہنی ڈپریشن، اس سے بی پی یعنی کہ انٹرنلی خون کے دباؤ کا بڑھنا. آپ بیٹھے ہیں بالکل، اچانک آپ نے کوئی ایسی خبر سن لی، آپ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے خون کا دباؤ بڑھ گیا. ہائی پریشر لوڈ دل کی طرف جاتا ہے جس سے ٹینشن لیول بڑھ جاتا ہے، بی پی ہائی ہے. ایک وجہ یہ ہے جو سمٹمیٹک یعنی سمٹم بلڈ پریشر کہہ لیں. ایک سسٹمک انوالویشن ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر خوراک میں بے اعتدالی کر رہا ہے، چکنائی، مرغن غذائیں اور ورزش کا نہ کرنا،
اس سے خون کی جو رگیں ہوتی ہیں ہمارے دل کی طرف کی وہ تنگ ہو جاتی ہیں، خون میں گاڑھا پن، کولیسٹرول کا بڑھ جانا، وہ پھر دباؤ ڈالتی ہے دل کی طرف، اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دل میں لوڈ پڑتا ہے اور بلڈ پریشر ہمارا وہ بڑھنے لگتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہم دوبارہ آئیں گے شوگر کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ شوگر کا چونکہ جو تعلق ہے وہ ہمارے بلڈ سے ہے، تو کیا شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں بلڈ کی بیماریاں شوگر کی وجہ سے زیادہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے؟ بلڈ پریشر اگر ہائی ہو تو شوگر کی وجہ سے بلڈ کی بیماریاں، بلڈ پریشر جب آپ کے ہائی ہوتے تو باڈی کے تقریباً پورے سسٹم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، بالکل، تو ظاہر ہے جگر آپ کے ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے معدہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے کڈنیز ڈسٹرب ہو جائیں گے، آپ کے اعصاب جب نارمل نہیں ہے، ٹینس ہے، آپ سٹریس کا شکار ہیں، آپ ٹینشن کا شکار ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے، اور آپ کے اس خون کی جو سپلائی ہے، جو غذائیت ہے، جو چیز ہے وہ پراپر طریقے سے ٹیشوز ایک سیل کو صحیح طریقے سے ملتے نہیں ہیں غذائی مواد، تو ظاہر ہے آپ کے جو ہے نا بلڈ پریشر کا مطلب پریشر جو آپ بلڈ یعنی پریشر سے ایک پریشر کے اندازہ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیل تک پہنچتے ہیں، خون پہنچتے ہیں۔ باقی ڈاکٹر صاحب تفصیل سے بتائیں گے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب جو نظام ہے بلڈ پریشر کے، بلڈ پریشر کیا اس کا کیا دیکھیں، بلڈ پریشر اصل میں اس کو اگر ہم سادہ لفظوں میں دیکھیں تو خون کا دباؤ، بلڈ یعنی خون، پریشر کا مطلب دباؤ ڈالنا، تو خون ہمارے جسم میں، پورے جسم میں خون کی گردش ہو رہی ہے، جسم دل خون کو لے کر کے پہلے پورے جسم میں پہنچاتا ہے، پھر وہ واپس لے کر آتا ہے، تو اس میں ایک سسٹولک پریشر کہلاتا ہے، ایک ڈائسٹولک، یعنی خون کا جسم میں جانا اور واپس آنا۔ تو خون کی جو دباؤ ہے اس میں اگر مقدار زیادہ ہو جائے، یعنی ہمارے جسم میں خون کی سرکولیشن دل کی طرف زیادہ مقدار میں اگر پریشر جو ہے وہ دباؤ ڈالنے لگے، تو وہ ہم آسان لفظوں میں نہیں، عام لوگوں کی فہم کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ خون کے پریشر یا دباؤ کو پریشر ڈاکٹر صاحب کس کو ڈائسٹولک کو کہہ سکتا ہے کہ سسٹولک کو کہہ سکتا ہے؟ سسٹولک اور سسٹولک مینز یہ ہے کہ خون جو ہے وہ جسم سے، دل سے جسم کی طرف منتقل ہونا، اور ڈائسٹولک میں جو خون واپس دل کی طرف جاتا ہے، تو اس میں خون کی اگر نالیاں، شریانیں اگر تنگ ہو گئی ہوں یا خون میں گاڑھا پن آ چکا ہو، چکنائی کی مقدار جو ہے وہ ایل ڈی ایل، ایچ ڈی ایل وغیرہ جو ہے خون کے مختلف چکنائیاں، کولیسٹرول لیول اگر خون میں زیادہ ہے تو اس کو بہاؤ یعنی خون کے فلو آف اسٹریم آف بلڈ اس میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ تب ہوتا ہے جب خون دل کی طرف آ رہا ہوتا ہے، جی جی، تو اس کو ہم بلڈ پریشر کہیں گے۔ دل سے، ہاں، دل سے جسم میں جو جانے کی مقدار یا نالیوں میں گردش کرنا، واپس آنا، اس کو سارے جسم کی نالیوں میں بلڈ پریشر انکریز کب ہوتا ہے؟ اچھا، جب بڑھ جاتا ہے بلڈ پریشر، تو بلڈ پریشر بڑھنے میں دونوں سسٹولک اور ڈائسٹولک دونوں کا رول ہے۔ سسٹولک بھی، جی ہاں، جیسے ایک نارمل انسان ہے، اس کی عام اگر بلڈ پریشر دیکھا جائے تو سسٹولک جیسے 120 ہے، ڈائسٹولک 80 ہے۔ اگر ایک شخص بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر ہے، تو خون کا دباؤ 120 سے زیادہ ہو کر 140، 150 اس سے بھی زیادہ جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات کریں کہ مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے خوف، بڑے بلڈ پریشر کا خوف بہت زیادہ، خوف کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی ڈائسٹولک 80 ہوتی ہے یا 90 تک چلے جاتا ہے، اگر سسٹولک جو ہے وہ 150 تک چلے جاتا ہے، کیا یہ خطرناک سچویشن ہے؟ دیکھیں، دونوں بلڈ پریشر کے جو سسٹولک اور ڈائسٹولک جو ہم کہتے ہیں، خون کا جسم میں جانا، واپس آنا، ان کے درمیان تقریباً جو وہ 40 ملی میٹر ایچ جی یہ ہم کہتے ہیں، تو ہاں اس کا ڈیفرنس بہت ضروری ہے۔ جیسے عموماً ڈائسٹولک لو ہوتے ہیں، عموماً ہاں ڈائسٹولک لو ہے، سسٹولک ہائی ہوتا ہے۔ جیسے اگر ایک نارمل انسان ہے اس کا بلڈ پریشر 120 ہے سسٹولک اور ڈائسٹولک 80 ہے، تو ان کے درمیان اگر آپ ڈیفرنس لیں تو 40 کا ہے، تو ایک نارمل بلڈ پریشر کہلاتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ مقدار میں جا رہی ہے، جیسے اگر کسی کا بلڈ پریشر لیول 120 سے ابو کراس کر جاتا ہے، 130 ہے، 40 ہے، تو ہائی جو ہے وہ اس کے ہم سسٹولک بلڈ پریشر کہہ سکتے ہیں۔
تو اس میں خون کی جو نالیوں میں دباؤ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے ڈائسٹولک میں بعض اوقات لوگوں کا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اگر 80 سے کراس کر جائے, درمیان کا وقت جو ایک گیپ ہے 40 سے کم ہو جائے, تو اس میں بھی خون کی شریانوں میں دباؤ, جس کی وجہ سے میڈیکلی ہم بہت سا میڈیسن کو استعمال کرتے ہیں, بہت سے کچھ یعنی ان نیچرل چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم بلڈ پریشر کو کسی حد تک کنٹرول میں لے آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ سمدھا کا کیا رول ہے اس میں کہ اتنے بغیر میڈیسن کے اور کچھ کھائے پیے بغیر, کوئی پرہیز کیے بغیر بلڈ پریشر کیوں نارمل ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ ہم نے دیکھے ہیں کہ سسٹولک لوگوں کے 200 ہے, 200 تک ہیں, ٹھیک ہے, ڈائسٹولک جو ہے وہ تقریباً 150 یا 130 کے قریب اس طرح کی ہے. اب میں نے جو دیکھے تو وہ بلڈ پریشر نارمل ہو جاتی ہے, بالکل نارمل ہوتا ہے, یعنی 80 پہ آ جاتے ہیں ڈائسٹولک اور 120 پہ جاتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں, 120 پہ سسٹولک ہوتے ہیں. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھا سوال کیا. تو اس میں مین چیز میں یہ سمجھوں گا, دیکھیں بلڈ پریشر کی وجہ کسی بھی طرح کی ہو, یا اگر خون میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہے, ڈپریشن ہے, بعض لوگ ذہنی ہیجانیت کا شکار ہوتے ہیں, انٹرنل خوف, بہت سارے مختلف مسائل, ذہنی مسائل, ٹینشن, کسی چیز کو بہت زیادہ فیل کرنا, ان چیزوں کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے. مختلف ادویات استعمال کی جاتی ہیں, اس کی وجہ کیوں ہم استعمال کر رہے ہیں؟ تاکہ بلڈ پریشر یعنی ہم جو ہے وہ خون کے دباؤ کو کنٹرول میں رکھیں. اچھا, سمدھا ہیلنگ انرجی کے ذریعے ہم حالانکہ کسی طرح کی کوئی دوا استعمال نہیں کر رہے ہیں, جبکہ ہم مختلف طریقہ علاج میں دوا استعمال کر کے خون کے لیول کو, پریشر کو, بلڈ پریشر کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ سمدھا ہیلنگ انرجی کس طریقے سے کنٹرول کرتی ہے؟ تو میں یہ سمجھوں گا سمدھا ہیلنگ انرجی, میں نے جیسے کہ ناظرین پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, اس کا اہم رول ایک انٹرنل انسان کے جسم کے روحانی اور اسپریچول لیول سے اس کا بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے جسم میں مختلف ہارمونک سیکریشنز ہیں جو مختلف بیماریوں کو بڑھاتی کم کرتی ہیں. سمدھا ہیلنگ انرجی انسان کے اندر ایک انٹرنل توانائی مہیا کرتی ہے, ایک انٹرنل اسپریچول فورس سمجھ لیں, یا ایک انٹرنل ایک اندرونی توانائی, کائنات کی سپر نیچرل توانائی جو ہمارے اندر ہارمونک سسٹم پہ اثر انداز ہوتی ہیں, ہمارے ذہن, ہمارے اندر کے جو ایک ایکسائٹمنٹ لیول اور سائیکولوجیکل جو مختلف ذہنی ڈپریشن, مختلف جو ہمارے اندر کے کمپلیکیشنز ہیں ان پہ اثر انداز ہو کر یہ ہمارے مختلف بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. سمدھا ہیلنگ انرجی اس لحاظ سے سب سے زیادہ اہم ہے, اور اس کی بہت زیادہ میں تعریف اس لیے کروں گا کہ یہ ہمارے اندر ایک انٹرنل ایک ایکسٹریم انرجی کو بڑھاتی ہے, جس سے مختلف بیماریاں ہماری کنٹرول میں آہستہ آہستہ گریجولی آنا شروع ہو جاتی ہیں. سمدھا ہیلنگ انرجی جو ہے وہ فزیکل بھی افیکٹ کرتی ہے؟ بالکل جی ہاں, سمدھا ہیلنگ انرجی فزیکلی, مینٹلی, باڈیکلی, بہت سارے اسپریچولی, اور خاص کر ہمارے خیالات, کیونکہ دیکھیں ہر طرح کی بیماریوں میں ذہنی سوچ کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اگر انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ بیمار تصور کرنا شروع کرے حالانکہ بیماری کی لیول اتنی نہ ہو, تو وہ بہت جلد اپنے آپ کو بیماری کے اثرات میں گرنا شروع ہو جائے گا, بیماری کی جو وہ لیول بڑھنا شروع ہوتا ہے. لیکن ایک شخص کمپلیکیشن بیماری میں بھی ہے لیکن وہ انٹرنلی طور پر مطمئن ہے, یعنی اس سے کیا ہوگا, اسپریچول انرجی, انٹرنل فورس جو ہوتی ہے ہماری, قوت مدافعت جسے ہم کہتے ہیں, تو وہ اس کو بڑھانے میں اس کا بڑا رول ہے. خاص کر سمدھا ہیلنگ انرجی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے اندر کی جو ایک قوت مدافعت ہے اس کو یہ بہت زیادہ بڑھاتی, انہینس کرتی ہے, جس کی وجہ سے بیماریوں کو کنٹرول کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. میڈیکلی ہم سمدھا کو کس طرح کے بتا سکتے ہیں, کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں, یا میڈیکل ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثلا میڈیکل میں یہ سچ ہے کہ میڈیکل ٹیسٹ کی لیے ابھی, اور جو ہے نا میڈیکل ٹیسٹ کیے اور پھر سمدھا ہم نے کیے, ٹھیک ہے, سمدھا ہیلنگ کی, سمدھا ہیلنگ کے بعد ہم نے دوبارہ ٹیسٹ لیے, اور جو پہلا جو ٹیسٹ ہوا ہے اور اس کے آسمان و زمین فرق ہے.
کیا وجہ ہے؟ میڈیکل میں انکار بھی اس سے نہیں کر سکتے ہیں، تو میڈیکل ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم جو سمپیتھیٹک پیراسمپیتھیٹک آرگانز جو یہ پیراسمپیتھیٹک کے کچھ ایسے حصے آ جاتے ہیں جہاں پر پھر ہم سٹاپ ہو جاتے ہیں، ہمارے نالج میڈیکلی ہم کچھ بات نہیں کر سکتے اس چیزوں پہ. آپ کیسے وضاحت کر ڈاکٹر صاحب سکتے نے ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا. میں سمجھتا ہوں بہت سارے امراض ایسے ہیں جن کا ہمارے دماغ سے براہ راست تعلق ہے، ناظرین جس طرح میں ابھی کہہ رہا تھا، اور مختلف امراض میں ہمارے ذہنی سوچ اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ بیماری کے بڑھنے کم ہونے میں اثر انداز ہوتی ہیں. تو سمدہ ہیلنگ انرجی ہمارے اندر کی سوچ جو ہے اس کو ایک پازیٹیو رخ دیتی ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ انسان منفی سوچ اور منفی اثرات سے نکل کر مثبت سوچ اور مثبت اثرات کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو جاتا محسوس کرتا ہے. اور سمدہ ہیلنگ انرجی انسان کے اندر ایک انرجی انٹرنل انرجی کو بڑھاتی ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج کل جو ہے نا ایک رسم رواج بنا ہے کہ آپ نے نیگیٹو کچھ ایسا ہے، یعنی کچھ لوگ جو مقصد جی بالکل ہے. بلیو بھی نہیں ہے، کچھ زیادہ بلیو نہیں رکھتے، یا مقصد اگر بلیو رکھتا بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کیونکہ وہ چالاکی کو ایک فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی چیزوں کو نیگیٹیو کرنا، کچھ بھی چیزیں ایسا دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا، وہ ایک فیشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ایسے لوگوں میں میڈیکل آپ بتائیں کہ ایسے لوگوں میں میڈیکل ایک بات تو جلسان سے سائڈ پہ رکھیں، میڈیکل ایسے لوگوں میں کون سے بیماریاں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بہت اچھا ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا. یہ ان کا تعلق یوں سمجھ لیجیے یہاں پہ سائیکیٹرک یا نفسیاتی امراض میں ہم اس کو شمار کرتے ہیں. بالکل. تو اس میں ذہنی طور پر ایکسائٹڈ ہے، مشتعل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کو ہم بیماری کہہ سکتے ہیں، بیماری اخلاق کا بد ہونا یا کبھی. لیکن میڈیکل فیلڈ میں ہم اسے ایک مرض تصور کرتے ہیں، جیسے شائزوفرنیا ہے، خواب نظر آنا، ذہنی طور پر ڈپریشن یا غصہ، جذباتی طور پر منفی رجحان جب ہوتا ہے تو منفی طرف جانا، لوگوں کے ساتھ اس سے پاگل پن، نفسیاتی طور پر چڑچڑا، تو اس سے بہت سارے جو ہے وہ نفسیاتی امراض پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک مرض کو بڑھاتے ہیں اور ایک امراض میں شامل ہے، اور یہ ذہنی نفسیاتی بیماریاں ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو کسی کی نیگیٹو تھنکنگ ہے یا کسی کے ساتھ برا کرنے کی سوچ ہے، اس کو میڈیکلی ہم کسی کو چینج کر سکتے ہیں؟ جی اس میں میڈیکل مختلف طریقہ علاج میں اب ادویات استعمال کی جاتی ہیں. مین مقصد یہ ہے کہ مریض کو کنٹرول کیا جائے. کس طریقے سے؟ اب سائیکیٹرک جتنے بھی میڈیسنز ہیں ان میں زیادہ تر ہائپنوٹک ٹائپ کے ہیں، باربیچوریٹس ہیں، اور اس طرح کی جو ادویات ہیں جو مریض کو ڈپریس یعنی نیند زیادہ آتا ہے، مریض جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ نیند، اور یوں سمجھ لیے کہ ذہنی طور پر ہم اس کو بہت سلو ایکٹیو موومنٹ جسے آپ کہہ لیں کہ ذہنی جو ایکسائٹڈ بیہیویئر ہے ہم اس کو لو کر دیتے ہیں. لیکن ایلوپیتھک میں بہت ساری ایسی ادویات ہیں جو نفسیاتی بیماریاں جن میں پاگل پن ہے یا اور مختلف دورے کی شکل میں اگر آنے والی بیماریاں ہیں، اچانک بعض اوقات دورے کی شکل میں ہوتی ہیں، تو ان میں زیادہ تر اس طرح کی ادویات دی جاتی ہیں کہ جو ذہنی لیول کو لو کریں. تو پھر مریض اپنے آپ کو ہر وقت سوتا ہوا، نیند میں، نشے میں محسوس کرتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ہم بیماری کنٹرول ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ ایک ٹمپریری سمجھ لیں کہ ایک ٹمپریری ٹریٹمنٹ ہے. عارضی طور پر ہم مریض کو نیند کا غلبہ دے کر کے، سکون مسکن ادویات دے کر ہم مریض کو جیسے باور کراتے ہیں، محسوس دیٹ از سپوزنگ دیٹ آئی ایم فیلنگ بیٹر، بٹ از ناٹ اے کمپلیٹ ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحب ہم نے میڈیکل میں دیکھے، میں خود میڈیکل پڑھا، تو ہم وہاں پڑھتے تھے کہ ہمیں کسی پیشنٹ کو تسلی دینا بہت ضروری ہے نا. مگر کچھ ڈاکٹرز جو ہے جیسے بلڈ پریشر ہے تو ان کو کہتا ہے کہ اس کا علاج ہے نہیں. ایسی بہت سی پیشنٹ ہمارے پاس آئی ہے جو ان کو ڈاکٹر نے ہی کہا کہ بلڈ پریشر کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ صرف کنٹرول، یہ جو ہے نا تھوڑی دیر عارضی کنٹرول ہو جاتا ہے، یہ ایسے مرض ہے ایک بار لگ جائے پھر ہوتا نہیں ہے. مگر یہ کیا یہ ذاتی ہے کہ نہیں ہے، اور کیا یہ واقعیت میں یہ کنٹرول نہیں ہو سکتے؟ دیکھیں ہر طریقہ علاج میں ایک اپنا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. اب عموماً جو میڈیکل فیلڈ کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلڈ پریشر ایک دفعہ ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس میں مختلف وجوہات ہیں. اگر خون کے اندر چکنائی کی مقدار، جس طرح سامعین میں نے کہا تھا،
وہ بڑھ جائے تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اگر آپ اسے کنٹرول نہیں کریں گے تو بلڈ پریشر بالکل کنٹرول سائیکولوجیکلی. جی ہم یہ اس کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنٹرول ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ چکنائی کو کنٹرول کریں تو خود ہی کنٹرول ہو جائیں گے. اگر آپ کی جو ہے نا LDL HDL میں کوئی چیز ہے, آپ کی جو کولیسٹرول ہے وہ آپ کو ہائی ہے, جو مضر کولیسٹرول ہے, تو اس وجہ سے اگر آپ اس کو کنٹرول رکھیں تو علاج تو ہو گئے نا. تو پھر یعنی یہاں پر ہم کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ نہیں پاسبل. ڈاکٹر صاحب اس میں انسانی نفسیاتی رجحان, ایکسائٹیڈ لوگ ذہن کے ہوتے ہیں, اشتعال میں آ جانا, تھوڑی تھوڑی باتوں سے مشتعل ہونا, تو اس میں عموماً بلڈ پریشر جو ہر وقت مقدار اس کی بڑھی رہتی ہے. ڈاکٹر صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میرے مائنڈ میں آپ اپنی بات پوری کیجئے, اس کے بعد میں آپ سے کویسچن کروں گی جو بہت دیر سے مائنڈ میں ہے, آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں پلیز. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ اصل میں سمدہ ہیلنگ انرجی, میں نے ناظرین جس طرح کہا تھا, یہ ہمیں ایک انٹرنلی طور پر ہمیں ایک مثبت خیالات کی طرف لے کر جاتی ہے, ہمارے ذہن کو سکون, اطمینان اور پرسکون بناتی ہے, جس سے مختلف ادویات اور ذہنی تھنکنگ ہماری وہ مثبت طرف ہوتی ہے, جس سے ہمیں ہر طرح کی, صرف بلڈ پریشر میں نہیں کہوں گا, بہت ساری بیماریاں اسے کنٹرول, ذہنی بیماریاں, جسمانی بیماریاں اور اس طرح کی بیماریوں کو ہم کنٹرول کریں. ماشاءاللہ میں نے بہت سارے ایسے انرجی دے کر میں نے مریض کو, کئی مریض ہائی لیول میں مختلف ادویات استعمال کر رہے ہیں, مختلف طریقہ علاج کے ادویات استعمال کر رہے ہیں, بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے, تو اس میں سمدہ ہیلنگ انرجی دے کر ماشاءاللہ میں نے بہت سارے جو ہے وہ ایسے پیشنٹ جو ہے ان کا بلڈ پریشر الحمدللہ کنٹرول نارمل. جی ہاں بالکل, اور آئندہ بھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل. ڈاکٹر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میڈیکل کے ذریعے آپ نے ابھی بتایا کہ میڈیکل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی کا نفسیاتی کچھ مسائل ہیں تو ان کو میڈیسن دے کے ان کے مائنڈ کو سلو کر دیتے ہیں. لیکن سمدہ میں آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کی کلاس میں بھی تقریباً کافی سارے اسٹوڈنٹ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں, اور کوئی 10 سال سے لے رہے ہوتے ہیں, کوئی 15 سال سے لے رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود ان کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ چیزیں ان کو کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں, لیکن جیسے ہی وہ سمدہ کی بیسک لیول کر لیتے ہیں تو ان کی میڈیسن چھوٹ جاتی ہیں. یہ بالکل ڈاکٹر صاحب, وجہ یہی ہے کہ ایک انٹرنلی ایک اطمینان ہونا, اپنے جو خیالات ہیں اس کو منفی رجحان سے نکال کر مثبت رجحان کی طرف. سمدہ ہیلنگ انرجی جو ہے وہ ہمیں ذہنی, ہماری سوچ, تھنکنگ, ان کو منفی رجحان سے نکال کر مثبت خیالات اور اچھا, ہر چیز اچھا لگنا, مطلب ہماری جو مائنڈ میں کوئی نیگیٹو انرجی ہوتی ہے اس کو ختم کرتی ہے, ڈاؤن کرتی ہے, اور پازیٹیو انرجی جو ہے وہ پازیٹیو انرجی کو بڑھاتی ہے. تو یہ پازیٹیو انرجی کا ڈاکٹر صاحب کہاں ہوتی ہے, تھوڑا ناظرین کو بتائیں, کیونکہ میں تو بہت سے ہر طرح کی انرجی, خیالات آپ سے سننا چاہتے ہیں لوگ. تو یہ ناظرین ہمارے جسم کے اندر توانائیوں کا ایک مجموعہ, یوں سمجھ لیجئے انرجی ہمارے جسم کے اندر پوشیدہ ہے. ہر انسان کے اندر مختلف طرح کی توانائی اور صلاحیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں, جسے انسان اپنی محنت کے ذریعے, پریکٹس کے ذریعے اسے ابھارتا ہے. اب یہ چیزیں انسان کے اندر اللہ پاک نے قدرتی طور پر انسان کو اللہ نے دی ہوئی ہیں, نیچرلی ودیعت سمجھ لیجیے آپ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ انسان کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک عام دنیاوی مثال سے آپ ایک بات ڈرائیونگ سیکھنا یا تیراکی. اب ایک شخص جو ہے وہ جسے تیراکی نہیں آتی ہو تو وہ اگر اسے دریا میں, سمندر میں ڈال دیا جائے تو ظاہر ہے وہ ڈوب جائے گا. اب وہ الٹے سیدھے ہاتھ اور پیر مارتا ہے تو اسے وہ جو ہے وہ تیر نہیں سکتا. اب اسی انسان کو اگر سکھا دیا جائے, یعنی انٹرنلی اس کے اندر ایک صلاحیت موجود تھی تیرنے کی, اسے اگر سکھا دیا جائے تو پھر وہ تیر کر اپنی جان بچا سکتا ہے. اسی طریقے اللہ پاک نے ہمارے اندر بہت ساری انرجی اور توانائیاں پوشیدہ رکھی ہے, جسے انسان خود اپنے علم کے ذریعے, اللہ نے جو انسان کو علم دیا ہے اس کے ذریعے وہ اس کو محسوس کرتا ہے, یا اس سے کام لیتا ہے, یا اسے وہ استعمال کرتا ہے. اسی میں ایک سمدہ ہیلنگ انرجی ہے, جو ایک سپر نیچر انرجی ہے جو ہمارے اندر پوشیدہ ہے, جو جسے ہم انوائرمنٹ میں بھی, اس کائنات کے اندر, پوری کائنات میں اللہ پاک کا یہ ایک جو ہے نظام جو چل رہا ہے اس میں یہ انرجی جو ہے وہ موجود ہے. اس انرجی کو ہم سمدہ ہیلنگ کے ذریعے اسے ہم استعمال میں لاتے ہیں, اپنی تھنکنگ جو ہے مثبت خیالات
اچھی سوچ، تو اس کے ذریعے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے جسم پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں جسمانی طور پر، یعنی ہماری جو جسم ہے اور انٹرنلی ہماری روح ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سمدھا ہیلنگ انرجی ہماری دونوں چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے، جسم پہ بھی، روح پہ بھی. تو ان ساری چیزوں سے ہمیں انٹرنلی ایک سکون سا کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، جس سے ہماری بیماریاں جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی جیسے کولیسٹرول ہے، لوگ میرے خیال میں 10 میں سے 3-4 لوگ جو ہوں گے وہ کولیسٹرول کے جو ہوں گے ان کو افیکٹ ہوگا. آپ آج سے 10 سال اگر پیچھے چلے جائیں ہم، تو اس سے کیا ابھی جتنے کولیسٹرول کے جو لوگ تھے، پیشنٹ تھے، یا اس سے کم تھے؟ اور ابھی ان 10 سال میں کون سی ایسی وجوہات ہیں، کون سی ہماری ایسی روٹین، کھانے پینے کی روٹین چینج ہوئی ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں اس مرض کے بڑھنے کے؟ کسی بھی بیماری کے بڑھنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ان میں مین چیز وہ انسان کے اپنے جو روز مرہ کے معاملات، کھانا پینا، بیہیویئر، ایکٹنگ، ورکنگ، یہ ساری چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے. پچھلے ادوار میں لوگ کم بیمار پڑتے تھے، یا یہ بیماریاں کم ہونے کی مین وجہ یہ تھی خوراک خالص، خوراک کا اچھا استعمال، پروسیس نہیں ہوئی ہوتی تھی ہر چیز، ورزش کرنا، ذہنی طور پر فریش رہنا. اور موجودہ دور میں بہت سارے مسائل ہیں، خوراک کا خالص نہ ہونا، اور اس کے علاوہ ورزش نہ کرنا، ذہنی ٹینشن، تفکرات، اور فاسٹ فوڈ بہت زیادہ لیتے ہیں، یا مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال، مسالے دار چیزوں کا زیادہ استعمال، یہ بیماریاں بڑھانے میں، فزیکلی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا، ورزش کا نہ کرنا. انسان اپنے جسم کو اعتدال میں رکھے، متوازن غذا استعمال، سادہ غذائیں استعمال کی جائیں، ورزش کی جائے، ذہن کو صاف ستھرا پرسکون رکھا جائے، تو یہ چیزیں بیماریوں کو کنٹرول کرتی ہیں. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر ایسا شخص جو وہ لمبی عمر بھی پا سکتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ ویسے تو نیچرل طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم اپنی غذا کو اگر بہتر کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ہم اگر اپنی جو ڈیلی روٹین ہے اس میں چینج لاتے ہیں تو ہم اس پہ کسی حد تک کنٹرول پا سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ویورز ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو سمدھا ہیلنگ انرجی کی کتنی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں سمدھا ہیلنگ انرجی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماریاں اتنی زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہیں کہ طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے بھی کنٹرول میں نہیں آتی ہیں. کرنے کے لیے جگر کی ادویات استعمال کرنی پڑتی ہے، معدے کے اندر جو خرابی پیدا ہے وہ استعمال کرنی پڑتی ہیں. تو اس طرح انسان دوائیوں میں گھرتا جاتا ہے، اس سے انٹرنلی انسان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ. ہر دوا جو ہے وہ، خاص کر ایلوپیتھک ادویات جتنے بھی ہیں، ان میں سمجھتا ہوں بہت سارے ادویات کے بہت زیادہ ضمنی اثرات بھی ہوتے ہیں. بہت کم ادویات ایسی ہیں، کیونکہ ایلوپیتھک جو ادویات ہیں زیادہ تر وہ اس کے جو سورس آف کریشن سمجھ لیا، ماخذ یا جہاں سے وہ حاصل کی جاتی ہیں، ان میں ایک تو جو ہے آپ کے وہ نیچرل سورسز ہیں، پھر جو ہے آپ کے کیمیکل ہیں. تو نیچرل سورسز کے اندر جو آپ کے فیٹس ہیں، اینیملز ہیں، ان سے ہم لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ میں آپ سے ایک سوال کرنی ہے کہ بہت سے خوف، دیکھیں خوف بہت بری چیز ہے. خوف اتنے بدترین چیز ہے جو لوگ جس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بلڈ پریشر بھی ہائی ہو جاتا ہے. اگر ہائی، کبھی کبھی بلڈ پریشر نارمل ہوتے ہیں لیکن لوگ چیک کرتا ہے، آج کل ہر گھر میں اسپیک مینیمیٹر وغیرہ سارا کچھ لوگوں نے رکھی ہے نا، تو وہ وہاں سے چیک کرتے ہیں، اور بہت آج کل ایزی ہے، بہت اچھے آلات جو ہے نکلی آج بہترین سے، تو اس سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. اگر تھوڑے سے بلڈ پریشر ہائی تو وہ اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہو جاتے ہیں. تو کبھی کبھی جو نارمل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ڈیسٹولے کا اگر 80 سے تھوڑا بڑھ گئے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ان کے بڑھ گئے ہیں، مثلا وہ آگے ہے 85 تک یا اس طرح کی، یا اگر سسٹولک ہے وہ چلا گیا 30 تک، 35 تک، یا اس سے کم ہو گئے تھوڑا سا 120 تک آ گئے، یا 100 تک آ گیا، سوری 120 تو نارمل ہے، 110 تک آ گئے اور 120 تک. تو کیا اس میں کچھ ہے، کوئی ایسا واقعی اس میں کوئی خطرہ ہے کیا؟ جی ہاں بالکل. خون کی جو یعنی بلڈ پریشر، خون کا دباؤ
اس میں کمی زیادتی وہ ہمارے ظاہر ہے کہ دل کی شریانوں پہ اور دل پہ بہت زیادہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اگر شخص تھکا ہوا ہے آگے انہوں نے بلڈ پریشر کو چیک کیا اور تھوڑا سا ہائی، ظاہر ہے تھکاوٹ میں تھوڑے سے پریشر ہائی ہو جاتے ہیں نا. جی جی جی. تو بلڈ پریشر اگر بہت زیادہ ہائی ہو تو ظاہر ہے ہمارے جسم کی خون کی نالیوں میں، ذہن پہ، جس کی وجہ سے مین چیز جو ہے نہیں ڈاکٹر صاحب میرا مطلب یہ ہے کہ خوف سے لوگوں کو میں ایک اویئرنس دلانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہائی نہیں ہوتا ہے ڈپریشن کا، اگر لو ہو جاتا ہے جی. نہیں نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی اگر سسٹولک اگر آ گیا ڈاکٹر صاحب، سسٹولک آپ 1 سے 10 آ گیا نا، 110 ہو گیا، کم ہو گیا جی. ٹھیک ہے 110 ہو گیا. جی جی. تو یہ کوئی خطرناک حالت تو نہیں ہے نا؟ ہاں یہ کبھی اگر کبھی کسی وقت ایسے ہو تو اس میں کوئی اس کا کوئی زیادہ ہاں نہیں. میں نے دیکھا کہ بہت ریلیکسیشن کی حالت میں بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات لوگ خوف زیادہ بھی ہو جاتے ہیں، اس سے بی پی لو ہو جاتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں اور زیادہ لو کبھی کبھار اگر ایسا ہو تو ہاں یہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن مستقل اس کا رہنا، مستقل یعنی ہائی رہنا، میں ایسے لوگ جانتا ہوں لو رہنا، بالکل جو وہ بلڈ پریشر اس کے 110 رہتے ہیں، تو 110 کے بعد جب وہ بلڈ پریشر کو اس کو جو بلڈ پریشر کو جو وہ چیک کرتے ہیں نا تو اس کے بعد 120 پہ چلے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ خوف میں آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آج کل آپ دیکھیں اویئرنیس بہت ہے ہیلتھ کے حوالے سے، پہلے سے کہیں زیادہ ہے، ہر چینل پہ ہیلتھ شو چل رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کالز بھی اس طرح کی کافی آتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی پروگرام چل رہا ہے، اس میں کسی شخص کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ چیز شوگر اگر اتنے % ہے تو یہ آپ کو شوگر ہو سکتی ہے یا یہ خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہ ان کے مائنڈ میں ایک خوف بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اسی خوف کو بار بار یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں یہ وہ ہو، ہمیں تو یہ نہیں ہو جائے گا، ہمیں تو شاید ہمارا بلڈ پریشر نہ ہائی ہو جائے. ایک شخص نے تو کال کیا سائیکولوجیکل تھا چند عرصہ پہلے، آپ کو یاد ہے خالدہ سیمینار میں ملے تھے، انہوں نے ہمیں فیس بک پہ میسج کیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے کہا میں سیمینار کو اٹینڈ کروں، تو سیمینار میں پھر مجھے ملا تھا. انہوں نے کہا تھا ایک ڈاکٹر صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہا تھا کہ بلڈ پریشر کے کوئی علاج نہیں، یہ عارضی طور پہ کنٹرول کر سکتا ہے، ایک بار ہائی ہو گیا بلڈ پریشر پھر اس کا علاج پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے کنٹرول عارضی طور پہ ہم کر سکتے ہیں مگر یہ آپ کو میڈیسن لینی یعنی پڑے وہ گی. لوگوں کے اندر ایک جو خوف کی کیفیت ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. وہ بتا رہا تھا کہ جب سے میں نے وہ سنا ہے اس کے بعد میرے زیادہ بلڈ پریشر اور زیادہ بڑھ گئے. میں ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات ہے بلکہ ناظرین آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، اور دیکھا جائے تو واقعی میڈیکل سائنس میں بیماریاں ایک دفعہ ہو جائیں، خاص کر بلڈ پریشر، شوگر، اس طرح کی چیزیں، ان میں کنٹرول کیا جائے حد تک، لیکن ختم ہونے کا کانسیپٹ عموماً کمی ہے. یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر ڈاکٹر یہی کہتے ہیں بھئی اگر ایک دفعہ بلڈ پریشر ہو گیا تو یہ اب ساری عمر آپ کے ساتھ رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا. لیکن الحمدللہ میں نے اس چیز کو نوٹ کیا خاص کر سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے کہ بہت سارے ایسے کمپلیکیٹڈ مرض جو آہستہ آہستہ وہ ختم بھی ہو گئے. میں نے یہ تک بھی دیکھا ہے کہ جو کنٹرول بھی ہوئے ہیں، اور کئی ایسے امراض خاص کر بلڈ پریشر مستقل رہنا، اس میں بھی سمدہ ہیلنگ انرجی کے ذریعے اس کو کنٹرول کر کے آہستہ آہستہ میں نے ایسے کئی مریض الحمدللہ میں نے ذاتی مشاہدہ تجربے میں جو آہستہ آہستہ بلڈ پریشر بالکل نارمل لیول ہوا ہے. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے جیسے کہ پہلے بتایا کہ ایک انٹرنل انرجی، اور مین چیز ایک ذہنی نفسیاتی مثبت پازیٹیو تھنکنگ، اچھا ایک اثر محسوس کرنا جو ہمارے جسم کے لیول، ہارمونک لیول کو نارمل کر دیتا ہے، جس سے یہ ساری بیماریاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں. اچھا ایک ہمیں یوٹیوب پہ میرا ایک ویڈیو ہے، ان میں اتنے زیادہ کمنٹس آئے ہوتے ہیں نا کہ مثلا وہ کہتے ہیں کہ اگر سمدہ ہیلنگ اتنے پاورفل ہے تو پھر یہ میڈیکل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر صاحب اگر یہ اتنی پاورفل ہے، اتنا اچھا ہے، اور اتنے آپ جو بتا رہے ہیں اور ایسا ہے، تو پھر میڈیکل کی یہ ساری کچھ کی پھر کیا ضرورت ہے؟ پھر لوگ آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ آپ اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے جس طرح پہلے بتایا تھا کہ اللہ پاک نے جتنے بھی دنیا میں مرض پیدا کیے ہیں ان کے ازالے کے لیے مختلف طرح کی ادویات اور چیزیں جو ہم بناتے ہیں تو وہ چیزیں اس کو کور کرتی ہیں.
समदा हीलिंग एनर्जी का मेन ताल्लुक मैंने जैसे पहले आपको बताया था इंसान की जहनी सोच, उसमें एक इंसान के अंदर जितना ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में अकीदा या थिंकिंग पॉजिटिव और ज़्यादा एनर्जी लेवल को यूज़ करने की सलाहियत जितनी ज़्यादा होगी, अब चूँकि एक नॉर्मल जो आम जो मरीज़ होता है तो चूँकि उसके अंदर इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो 50-50 जिसे कह लें, एक तज़ब्ज़ब उसका शिकार होता है फर्स्ट लेवल में, वो समझता है शायद मैं सही हूँ ना हूँ, तो इस वजह से जो है वो शुरू में ये चीज़ है। लेकिन अगर एक आदमी डीपली तौर पर इसको अप्लाई करे तो ग्रेजुअली आप खुद महसूस करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी ये बीमारी जो है वो ग्रेजुअली कंट्रोल में आती जा रही। दुनिया में कोई ऐसा तरीका इलाज मैं समझता हूँ जिसमें आप कोई भी बीमारी को फौरी दवा से मुस्तकिल ख़त्म कर दें कि दवा ली उसके बाद वो आइंदा ख़त्म हो। हाँ, अगर इस तरह की कोई भी अमराज हैं जिनमें पैथोजेनिक इन्वॉल्वेशन हो, जैसे मलेरिया है जिसमें कि मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया हो रहा है, या और इस तरह के कोई अमराज हैं जिसमें आप उस वायरस को या उस जो है वो क्या नाम है जरासीम को आप किल कर देते हैं तो वो मर्ज ख़त्म हो, तो वो दूसरी बात है। लेकिन सिम्टमेटिक डिजीज़ में जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इस तरह की जो अमराज हैं उनमें दवा काफ़ी अरसे तक जो है वो मुस्तकिल मिक़दार में लेनी पड़ती हैं। लेकिन समदा हीलिंग एनर्जी के ज़रिए कैसे कंट्रोल होता है, तो वो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि ये हमारे अंदर एक जो सिक्रीशन ऑफ हार्मोन है हम जिसकी वजह से अमराज पैदा होते हैं उसको, और हम अपने सोच को पॉजिटिव बनाते हैं और उस एनर्जी को जो समदा हीलिंग के ज़रिए हम हासिल करते हैं उसको हम इस्तेमाल में लाते हैं अपने बॉडी के अंदर, तो वो बॉडी के अंदर वो एनर्जी की जिस जिस जगह ज़रूरत होती है तो वो एनर्जी उस जगह उतनी मिक़दार में पहुंचाई जाती है, जिसकी वजह से अमराज को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बिल्कुल आपके ये तो ट्रू बात है अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूब पे आप देखें तो हमारे और फेसबुक पे देखें कई मेरे ख्याल में अभी तो कई करोड़ कमेंट्स बनी होगी बिल्कुल, और हर वीडियो में हमें तकरीबन 20 से कभी कभी तो कितने कॉल्स आते हैं ना, तो उसमें हमारे सब स्टूडेंट के तजुर्बात है, जिस तरह आपकी तजुर्बात है, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त तजुर्बात है इस तरह के लोगों के कि ये एक ट्रू नॉलेज एक सच है कि ये बहुत सी चीज़ें कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन उनका सवाल भी यहाँ पर कंप्लीट कैसे करें, वो क्यों ऐसा सोचते हैं, क्या वजह है उसका? क्योंकि अवेयरनेस नहीं, यानी उन्होंने कभी इस तरह चीज़ को देखा नहीं। इसी तरह उसी शख्स की तरह बाकी लोग भी हैं जो कि अपने से डिसाइड कर लेते हैं और वही से रिजेक्ट कर देते हैं। अब इनको आनी चाहिए ना, लोगों को आजमानी चाहिए, उन्होंने सेमिनार को अटेंड करनी चाहिए। और फिर हमारे इतने सहूलियात है, 5 स्टार होटल में हम इन लोगों के लिए रखते हैं, 5 स्टार होटल में रखते हैं इनके लिए। जो फीस लेते हैं वो वही के वही ख़त्म हो जाते हैं। 5 स्टार होटल में इसलिए रखता है कि इंसान को अच्छी सहूलियात मिले, पेशेंट को अच्छी सहूलियात मिले, हर तरह के उनको खाने पीने का, वहाँ बैठने का, हर तरह की मकसद कूलिंग का, हर चीज़ का जो है वो एक इन्वायरमेंट मिले, 5 स्टार वाले इन्वायरमेंट उनको मिले, ताकि वो पेशेंट वहाँ पर आके उनको तकलीफ़ ना पहुँचे। और हम जो फीस जो चीज़ लेते हैं वो इतना ही होता है कि इस रास्ते में ख़र्च हो जाते हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग अवेयर रहें। अवेयरनेस हमारा मकसद ही यही है कि लोगों तक कोई मैसेज पहुंचे किसी तरीके से। आज आपको डॉक्टर साहब इसलिए बुलाया कि मसलन इन्होंने जिस तरह के सवाल किए कि फिर ये मेडिकल के क्या फ़ायदा, फिर इस चीज़ के अगर ये इतने पावरफुल है। डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है, क्योंकि सामिन मैं समझता हूँ देखें दुनिया में मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज है राइज, क्यों मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन कोई भी तरीक़ा इलाज उस मर्ज़ के कंट्रोलिंग की अथॉरिटी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी तरीक़ा इलाज की अदविया इस्तेमाल कर रहे हो तो मर्ज़ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ा इलाज अपने अपने तरीक़े के मुताबिक लोग अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। कुछ अमराज कंट्रोल हो जाते हैं, कुछ मरीज़ों को फ़ायदा होता है, कुछ को नहीं भी होता है। अच्छा, कुछ लोग रूहानी तौर पर भी इलाज करवाते हैं, जैसे तावीज़ ले रहे हैं, दम करवा रहे हैं, आप मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए आप जो है अपने मर्ज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है वो इन रूहानी जो है वो इनकी इलाज का सहारा लेते हैं। तो ये भी उसी तरीके से समदा हीलिंग एनर्जी, क्योंकि इस वक्त आम लोगों को इस बारे में नहीं पता, जैसे कुछ ऐसा पहले मुझे भी इस बारे में
قطعاً کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن اب چونکہ میں نے خود اس کو سیکھا، پھر اس کو میں نے استعمال کیا، پھر بہت سارے لوگ جو میرے ساتھ شاگرد تھے اور لوگوں کو میں نے دیکھا، تو اس سے جو ہے وہ میں نے واقعی اس چیز کو میں نے محسوس کیا کہ بیماری کو کنٹرول کرنے میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسان جو آیا ہے تو وہ جسمانی طور پر صحت مند رہے، ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا عرصہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اچھی زندگی اچھی صحت کے ساتھ، اس میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ بہت زبردست ایک یہ ہے کہ ہم نیچر کے ساتھ ہمارے ایک تعلق بن جاتے ہیں جی، پھر یہ چونکہ نیچرل ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کیمیکل، کوئی دوائیں، کوئی ادویات اس میں قطعاً استعمال نہیں کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ؟ ہاں، اس کا سائیڈ ایفیکٹ تو ہو ہی، کیونکہ جب آپ کوئی دوا استعمال کر ہی نہیں رہے تو اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایک بات۔ اور دوسرا ذہنی تھنکنگ کے لحاظ سے بھی میں یہ کہہ دوں گا سامعین کہ اگر آپ جو ہے وہ یعنی کہ مثبت، چونکہ سمدہ انرجی ہمارے اندر ایک مثبت سوچ پیدا کرتی ہے، تو ایک انٹرنل فیئرس، ڈپریشن، خوف اور منفی خیالات وہ آٹومیٹک آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھے خیالات جو ہے وہ ہمارے جسم کے اچھے رجحان اور مثبت چیزوں کو اجاگر کرنا شروع کرتے ہیں، جو ہماری بیماری کو کنٹرول کرنے میں میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مدد لیتا ہوں۔ اور میں بھی یہی کہوں گا کہ ایک دفعہ ضرور اس چیز کو آپ سیکھیں، آپ خود محسوس کریں گے انشاءاللہ کہ آپ پہلے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک اور بہت زیادہ اچھا اپنے آپ کو ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، ماشاءاللہ بہت اچھا رہا۔ اور ناظرین پروگرام کا وقت نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب مجھے شیڈیول اناؤنس کرنا ہے۔ ویورز، ہمارا سیمینار ہو رہا ہے کمنگ سیٹرڈے کو 10 سپٹمبر کو راول پنڈی پی سی ہوٹل میں، 3 بجے کی ٹائمنگ ہے، آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اسی طرح سے آپ پوری لائف کے لیے اس کو سیکھ کے اپنے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی والوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 17 سپٹمبر کو لاہور پی سی ہوٹل میں ہو رہا ہے اور 24 سپٹمبر کو کراچی پی سی ہوٹل میں سیمینار ہو رہا ہے، وہ آپ ضرور اٹینڈ کیجیے۔ جی ناظرین، ہمیں یہاں پر چونکہ پروگرام نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ساتھ سب کے شکریہ، خالدہ کا بھی شکریہ اور میرا بھی شکریہ کیونکہ آج آپ کے لیے بڑے اچھے انفارمیشن آپ کو مل گئے، اور یقیناً بلڈ پریشر پہ اور اس خطرناک بیماریوں پہ، اس موذی بیماریوں پہ اس طرح کے پروگرام ابھی تک جو ہم نے کیے، جو آپ کی خوف جو غلط فہمی ہے یہ دور ہو گئی الحمدللہ۔ بہترین پروگرام ہے اور اس پہ ضرور غور کرے، اور ہمارے ضرور ہمیں جوائن کرے فیس بک پہ، اور آپ ویڈیوز کو ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی جو بلڈ پریشر کے بارے میں نے نیچرل طریقے بہت سی بتائی ہے، کولیسٹرول کو اور شوگر کو کنٹرول کرنے کے، یوگا کے بھی طریقے بتائے، میڈیٹیشن کے بھی ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔